نماز کا قیام ہے وہ عبادت ہے. تو نماز کا قیام جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ قیام جو ہے یہ فرض ہے. قیام کیا ہے؟ فرض. اب کھڑے ہو کر نماز کے لیے اس نے نیت بھی کرنی ہے. ایک نیت تو تھی شرط، ایک نیت تھی شرط کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ زبان سے ادائیگی کرتا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض ظہر منہ تر قبلہ شریف پیچھے سے امام کی. تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل مستحب عمل ہے. نماز کی زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے. فرض اور واجب نمازوں میں کھڑا رہنا، جس قدر فرض قرات پڑھی جاتی ہے، مطلقاً قرات جتنی دیر، اتنی دیر کھڑا رہنا یہ فرض میں شامل ہے. قیام کی حالت میں جب ہم نے کھڑا ہونا ہے تو ہمارے پنجے جو ہیں پاؤں کے دونوں، اس کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا اور کوئی عذر بھی نہ ہونا، بغیر عذر کے، یہ عمل بھی مستحب عمل ہے. جب آپ کھڑے ہو نا تو آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو 4 انگلیاں جو ہیں دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے. نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، یہ بھی مستحب عمل ہے. اب تکبیر تحریمہ دوبارہ آ گیا ہے، یعنی کہ اب کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز شروع کرنی ہے. نماز سے پہلے یہ شرط تھا تکبیر تحریمہ. اب جب اس کو شروع کرنا ہے تو اس کو شروع نماز کے لیے کرنا اللہ اکبر کے ساتھ، اس کو یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ نماز کو شروع کرنے کے لیے فرض ہے. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی جیسے ہی امام صاحب نے کہا نا اللہ اکبر، یہ بر کی رے جب آئے گی تو مقتدی کرے اللہ اکبر. یہ عمل اس طرح، کیونکہ عمومی طور پر پیچھے مقتدی اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں، تو مقتدی کا امام کے تابع ہونا، تکبیر کہنا، یہ سنت عمل ہے. تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا یہ بھی سنت ہے. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلے کی طرف ہونا اور انگلیوں کی حالت عام نارمل روٹین میں ہونا یہ بھی سنت ہے. مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنی چادر سے، اگر اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اس میں سے ہاتھوں کو باہر نکالنا یہ مستحب عمل ہے. نماز کے لیے اسے چادر سے ہاتھ باہر نکال لینے چاہیے. اسی طرح تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا. یہ جب تکبیر تحریمہ کا ٹاپک چل رہا تھا تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر آواز پہلے آ جاتی ہے اور پھر ہوتی ہے. یہ ہاتھ یہاں پہ اٹھانے ہیں اور جب اٹھا لی یہاں سے شروع کرنا ہے اللہ اکبر، باندھنے تک آپ کی پوری تکبیر جو ہے ادا ہو جائے. اب تکبیر تحریمہ کہتے وقت ایسے نہیں کرنا، بلکہ اپنے سر کو سیدھا رکھنا ہے، سر کو سیدھا رکھنا ہے. یہ سنت عمل ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے چادر سے باہر ہاتھ نہ نکالنا بھی یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر کے الفاظ کہنا، اللہ اکبر، یہ واجب ہے. الفاظ کی ادائیگی کرنا واجب ہے. اگر ایسے ہی بندے نے ہاتھ باندھ لیے نا تو واجب ترک ہو گیا. ہاتھ ایسے آیا، بعض کا جلدی میں انسان آتا ہے، ایسی بات اللہ اکبر نہیں کہتا. اب یہ واجب ہے اس کے لیے اللہ اکبر کہنا. یہ اگر نہیں کہا تو واجب ترک ہو گیا. اب جب واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اکبر آواز کے ساتھ، اپنی جو زبان ہے اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. امام کا بلند آواز میں تکبیر کہنا سنت ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ زمین پر نہیں، اسے سیدھے نہیں گرانے، بلکہ اسی پوزیشن میں باندھنے کی طرف لے جانا ہے. کیونکہ جب ہم عیدین کی تکبیرات کرتے ہیں تو اس میں ہاتھ گراتے ہیں، تو یہ ہاتھ گرانا نہیں ہے. بعض لوگوں کی ایسے عادت ہو جاتی ہے، وہ پہلے ایسے کرتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ایسے لے کر آئیں اور ایسے کر کے باندھ لیں، یہ سنت طریقہ ہے. اسی طرح سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو، دایاں ہاتھ اوپر ہو. نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، یہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کے ان 2 انگلیوں سے اس کی گرہ لگانی ہے
تکبیر تحریمہ کے بعد زیر ناف ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ امام اور علیحدہ پڑھنے والے کا تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا، امام بھی ہے اگر وہ اکیلا منفرد کوئی نماز پڑھا ہے تو تب بھی وہ سنت ہے۔ امام اور منفرد کا تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، پہلے ثنا پڑھنا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھنا، آہستہ پڑھنا، اور اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا، امام و منفرد کا ہر رکعت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کرنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ کیا؟ ثنا تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، ثنا پہلے پڑھنا، پھر اعوذ باللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھنا، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا، امام اور منفرد کا ہر رکعت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز کی سنتیں ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف کی بات آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ پہلے پڑھنا کسی صورت سے واجب ہے۔ 7 آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک رکعت میں ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔ سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کا ملانا واجب ہے۔ یہ پہلی 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے وللضالین کے ساتھ امام اور مقتدی کا آمین کہنا سنت ہے، اور آہستہ کہنا بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا سنت ہے۔ رکوع میں دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا یہ بھی سنت ہے۔ مرد کے لیے رکوع میں گھٹنوں کو پکڑتے وقت اپنی انگلیاں کو شادہ رکھنا، چوڑیاں کرنا، یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے اپنی انگلیاں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس ایسے ہاتھ اوپر ایسے رکھ دیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ رکوع کا ایک رکعت میں ایک مرتبہ ہونا یہ واجب ہے۔ مقتدی کا رکوع میں 3 سے زائد تسبیح ہاتھ پڑھنا جتنی مرضی پڑھ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیان میں یہ عرض کیا تھا پچھلے دروس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لمبی قرات ہوتی تھی اتنے ہی لمبے قیام اور رکوع اور سجود ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ جب علیحدہ نماز پڑھ ہوتے تو بڑی بڑی لمبی نماز ہوتی تھی۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے تھے کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے، پھر آپ کو ہاتھ لگانا نا تو آپ نے جنبش دے نہیں پاؤں گا، تو آپ لمبے لمبے رکوع و سجود کیا کرتے تھے۔ تو امام کے بغیر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنے مرضی رکوع، اگر وقت آسان ہے، انسان کے پاس فرصت ہے، وہ ہے نا فرصت کی قدر کرو۔ آج کل فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے، ابھی کام شروع ہوئے ہفتے میں 4 دن، کتنا سیانہ یہ کام کرونا۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا، رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہونا یہ واجب ہے، اور پورا سیدھے کھڑے ہونا یہ سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رکوع سے پتہ ہی نہ لگا کہ آپ سیدھے ہوئے آگے سجدے میں چلے گئے تو واجب ترک ہو جائے گا۔ رکوع سے اٹھنے کے لیے امام صاحب کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے، اونچی آواز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، آہستہ کہنا سنت ہے۔ منفرد کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا، کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ربنا ولک الحمد کہنا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہنا یہ سنت طریقہ ہے۔ رکوع سے جب اٹھیں تو دوبارہ ہاتھوں کو نہیں باندھنا، رکوع سے اٹھ کر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں باندھنا بلکہ لٹائے رکھنا ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ہاں کو لمبا نہ کرنا، ساکن پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تمہید کہتے ہوئے اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کہنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوں تو سجدہ کرنے کے لیے اللہ اکبر پھر کہنا سنت ہے۔ اسی طرح اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے وہاں پہ بھی اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو سنت ہی ختم ہوئی ہے۔ اس سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔
سجدے کے اندر کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے۔ تو جب سجدہ کر رہے ہو نا، بعض لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے یہ سجدہ پیٹ انگلیوں کا ان کو زمین پر دبانا 3 کا کم از کم واجب ہے، 1 کا فرض ہے۔ بغیر کسی عذر کے ہی ہم ایسے کر کے سجدہ کر رہے ہیں اور بعض اوقات ہوا میں اٹھا رہے ہیں، اس سے نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہنا، جلسہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا، سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی کو اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر دونوں ہاتھ اٹھانا، پھر دونوں گھٹنے اٹھانا، یہ نماز کی سجدے کی حالت میں سنتیں ہیں۔ دوسری رکعت یعنی 2 پڑھ لی، اس کے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے کر کے پھر اوپر کھڑے ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ دائیں پاؤں اوپر کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر بائیں پاؤں پر اپنی سرین کو رکھنا، یہ ساری نماز کی سنتیں ہیں۔ اتحیات کو خفی طور پر پڑھنا بھی سنت ہے، اور آخری رکعت میں اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ آخری رکعت میں اتحیات پہلے میں سنت ہے، دوسرے میں واجب ہے۔ اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ درود شریف پڑھنا آخری قعدے میں سنت ہے، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ساری پڑھنا مستحب ہے۔ دعا کا قرآن کی طرح ہونا، انسانی کلام کی طرح نہ ہونا سنت ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ 2 بار کہنا سنت ہے، پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ دائیں طرف سلام پھیریں گے تو دائیں والوں کو، اور بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں والوں کو سلام میں شامل رکھنا۔ اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام دائیں والی میں بھی شامل ہوگا، بائیں والے میں بھی شامل ہوگا۔ لفظ السلام یہ نماز کے لیے ختم کرنے کے لیے فرض ہے، نماز ان الفاظ سے ختم کرنا واجب ہے۔ دائیں طرف کرتے ہوئے دایاں لوگوں کو، بائیں طرف بات کرتے ہوئے بائیں لوگوں کو، بائیں کندھے کو دیکھنا، یہ مستحب عمل ہے۔